السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ایک اہم موڑ پر بات کریں گے۔ وہ لمحہ کہ جب پوری قوم ایک عظیم میلے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، گلیاں رنگ برنگی سجاوٹ سے جگمگا رہی تھیں اور بت خانوں میں لوگ اپنے معبودوں کے سامنے نذرانے رکھ رہے تھے۔ لیکن اس رنگ و نور کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہائی میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ صرف بتوں کو توڑنے کا نہیں تھا، یہ ایک عظیم سوال اٹھانے کا فیصلہ تھا کہ کیا یہ بت جنہیں تم خدا مانتے ہو واقعی تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اور پھر قوم نے پہلی بار دیکھا کہ جس سچ کو وہ ہنسی میں اڑا رہے تھے، اب وہ کلہاڑا لے کر ان کے معبودوں کے سامنے کھڑا ہے۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ جب سچائی اور باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اللہ کا دین کیسے سربلند ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری پہلی 4 اقساط نہیں دیکھی تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم لمحات مس کر دیے ہیں۔ وہ لمحہ کہ جب ایک ماں نے اپنے بیٹے کو غار میں چھپایا، جب ایک معصوم بچے نے سوال کیا کہ یہ بت بولتے کیوں نہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو پہلی بار اللہ کی طرف بلایا۔ ان اقساط کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، انہیں ضرور دیکھیں تاکہ آج کی کہانی آپ کے لیے ایک مکمل تسلسل بن جائے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بابل کے ایک معزز اور با اثر خاندان سے تھا۔ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے ان کی تربیت میں ہی جوان ہوئے تھے، اور حضرت سارہ علیہ السلام جن سے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہ ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ نکاح صرف 2 لوگوں کا نہیں تھا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسی ہمسفر کا اضافہ تھا جو ایمان، محبت اور حیا سے جڑی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرد ان لوگوں کو جمع کر رہا ہے جو سچائی اور روشنی کی تلاش میں ہیں۔ لیکن جب ایک طرف یہ سچے دل اللہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو دوسری طرف بابل کی قوم شرک اور دنیاوی رنگینیوں میں ڈوب چکی تھی۔ شہر میں ایک عظیم میلے کی تیاریاں جاری تھیں۔ یہ کوئی عام تہوار نہیں تھا بلکہ ایک ایسا میلہ تھا جہاں شرک، بے راہ روی اور جھوٹ کی انتہا ہو رہی تھی۔ دور دور سے قافلے بابل پہنچ رہے تھے، بازاروں میں رش بڑھ چکا تھا، فنکار اپنے فن دکھا رہے تھے، کہیں ناچ گانے کی محفلیں سج رہی تھیں تو کہیں شراب کے دور چل رہے تھے، اور بت خانے رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ لوگ اپنے ہاتھوں میں پھل، مٹھائیاں اور گوشت کے تحفے لیے اپنے بتوں کے سامنے جھک رہے تھے۔ کوئی رزق مانگ رہا تھا، کوئی بیماری کے خاتمے کی دعا کر رہا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بے جان پتھر ان کی زندگی بدل دیں گے۔ لیکن اس رنگ و نور کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قوم نے نظر انداز کر دیا۔ وہ نہ ان کی باتوں پر غور کرتے، نہ سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے، بس اسی میلے کی تیاریوں میں لگے رہے۔ وہی پرانے بت، وہی پرانی رسومات اور وہی شرک کا جشن۔ لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ ان بتوں کی قسمت اب بدلنے والی ہے، اور بابل کا بت خانہ اللہ کی توحید کے عظیم اعلان کا گواہ بننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل اپنی قوم کی گمراہی سے دکھی تھا۔ وہ اپنی قوم کو شرک کے اندھیروں میں ڈوبتا دیکھ کر بے چین تھے، لیکن وہ خاموش رہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ سچائی کو سر بلند کرنے کا وقت قریب ہے۔ آخر کار میلے کا سب سے بڑا دن آ گیا۔ لوگ صبح سویرے نئے کپڑوں میں ملبوس، خوشبوؤں سے معطر، ہنسی مذاق کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ شہر خوشیوں سے جھوم رہا تھا، لیکن اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ایک مختلف سمت میں بڑھ رہے تھے۔
وہ بت خانے کی طرف جا رہے تھے جہاں شرک کا سب سے بڑا مرکز قائم تھا اور جھوٹ کی بنیادیں مضبوط کی جا رہی تھیں۔ راستے میں ان کے والد آزر چند سرداروں کے ساتھ آتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے رک گئے اور نرمی سے لیکن پختگی کے ساتھ سوال کیا، اے ابا جان، کیا تم ان بتوں کو پوجنے جا رہے ہو؟ یہ تو صرف پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے ہیں۔ کیا یہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہارے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور قوم کو سچائی کی طرف بلایا، لیکن قوم نے وہی پرانا جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان بتوں کی پوجا کرتے دیکھا ہے اور ہم ان کے راستے پر ہی چلیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لہجے میں ایک پختہ عزم آیا اور انہوں نے فرمایا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سن کر کچھ لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا۔ ایک شخص بولا، اچھا ابراہیم، کیا تم یہ سب کچھ سچ کہہ رہے ہو یا ہمیں ہنسا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے لیکن واضح انداز میں جواب دیا کہ یہ مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ تمہارا رب وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور میں اسی سچ کی گواہی دیتا ہوں۔ لیکن دوستو، جو دل شرک سے بھر جائیں ان میں سچائی کی بات نہیں سمایا کرتی۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا، کچھ نے ہنسی اڑائی، کچھ نے مذاق کیا۔ اسی دوران آزر نے مجمع کو بلند آواز سے مخاطب کیا اور کہا کہ قوم کے لوگوں، یہ لڑکا دیوانہ ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہ دو۔ عید کا دن ہے، تم جشن مناؤ، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ اور پھر لوگ ہنستے ہوئے میلے کی طرف چل دیے۔ مجمع بکھر گیا اور شہر اپنی رونق میں واپس لوٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ ان کا دل قوم کی گمراہی سے بوجھل تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ میں اس قوم کو سچائی کی طرف کیسے لاؤں۔ ان کے دل میں درد تھا لیکن ساتھ ہی ایک عزم بھی۔ اسی اضطراب کے عالم میں ان کی طرف اللہ کا اشارہ آیا کہ اگر ان کے دل نہیں جاگتے تو کیوں نہ ان کے معبودوں کو ہی جھنجھوڑ کر دیکھا جائے، شاید تب انہیں احساس ہو اور وہ حقیقت کو پہچان لیں۔ تب انہوں نے ایک عہد کیا کہ اللہ کی قسم، جب تم سب لوگ چلے جاؤ گے تو میں ان بتوں کے ساتھ ضرور کچھ کروں گا۔ جب میلے کا دن عروج پر تھا اور پورا شہر عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر سے ایک کلہاڑا اٹھایا، پھر اکیلے ہی بت خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بت خانہ سنسان تھا، دروازے کھلے تھے اور اندر ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال کے درمیان میں بڑے بڑے بت ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ ہر بت کے سامنے نذرانے سجے ہوئے تھے، پھل، مٹھائیاں، شہد اور گوشت، جیسا کہ یہ بے جان پتھر کسی دعوت کے منتظر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر تنزیہ انداز میں فرمایا، کیا ہوا؟ یہ نذرانے کھاتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ آج تمہاری زبانیں بند کیوں ہیں؟ اور پھر وہ لمحہ آیا کہ جس کا وعدہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے کلہاڑا بلند کیا اور ایک ایک بت کو توڑنا شروع کر دیا۔ بتوں کے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے تھے، بازو الگ، سر الگ، جیسے ان کی خاموشی ان کے جھوٹ کا ثبوت بن رہی تھی۔ لیکن سب سے بڑے بت کو انہوں نے چھوڑ دیا، صرف اس کا ایک بازو توڑا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ ایک حکمت تھی تاکہ جب لوگ واپس آئیں تو وہ سوال کریں اور سچائی ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دے۔ جب یہ کام مکمل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو ایک عجیب سا سکون حاصل ہوا۔ وہ خاموشی سے بت خانے سے نکلے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دوستو، ادھر جب دن ڈھلا تو چند لوگ اپنے بتوں سے برکت لینے بت خانے میں پہنچے، لیکن جو منظر ان کے سامنے تھا وہ ان کے حواس گم کر دینے والا تھا۔ بت بکھرے پڑے تھے، کسی کا سر الگ تھا، کسی کا بازو الگ، اور یوں
پتھروں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ صرف ایک بڑا بت سلامت تھا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ لوگ چیخ اٹھے کہ ہمارے خداؤں پر حملہ ہوا ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے شہر پہنچے اور شور مچانے لگے۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور پورے بابل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ دوستو، یہ صرف بتوں کی توڑ پھوڑ نہیں تھی، یہ قوم کے دین، ان کی روایات اور ان کی عزت پر حملہ تھا۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچی اور وہ فوراً اپنے درباریوں کے ساتھ بابل میں واپس آیا۔ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی اور چند معزز لوگوں کو بت خانے بھیجا گیا تاکہ وہ حقیقت معلوم کر لیں۔ جب وہ بت خانے پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر طرف تباہی تھی، جیسے کوئی جنگ ختم ہوئی ہو۔ وہ بولے کہ یہ کوئی عام کام نہیں، یہ ہمارے معبودوں کی توہین ہے۔ تب قوم میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو، جسے ابراہیم کہتے ہیں، بتوں کے خلاف باتیں کرتے سنا تھا۔ یہ بات سنتے ہی تحقیقات کا رخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو گیا۔ نمرود نے فوراً حکم دیا کہ اس نوجوان کو گرفتار کرو اور عدالت میں پیش کرو۔ اعلان کیا گیا کہ کل شاہی عدالت سجے گی اور بتوں کی توہین کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اگلے دن بابل کا ایک کھلا میدان عدالت بن گیا۔ ایک عظیم چبوترا بنایا گیا۔ نمرود اور اس کے درباریوں کے لیے خصوصی نشستیں سجائی گئیں۔ قوم کے لوگ جوق در جوق جمع ہونے لگے۔ ہر کوئی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ وہ عدالت کے ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ ایک عجیب سی بشاشت اور نورانی وقار تھا، جیسا کہ وہ فیصلہ سننے نہیں بلکہ فیصلہ سنانے آئے ہوں۔ لیکن دوستو، جب ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑی تھی اور نمرود سخت سے سخت سزا دینے کا ارادہ کر رہا تھا، تو وہ کون سی وحشیانہ سزا تھی جو نمرود نے سوچی تھی؟ کیا وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کو سخت سے سخت سزا دے سکے گا، یا پھر اللہ کی سچائی باطل پر غالب آئے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط نمبر 6 ضرور دیکھیے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر یہ مکمل سیریز شروع کی گئی ہے۔ اس کی آج قسط نمبر 5 آپ نے دیکھی ہے۔ اگر آج کی یہ قسط آپ کے دل کو چھو چکی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ سچائی تب مکمل ہوتی ہے جب وہ ایک دل سے نکل کر دوسرے دل تک پہنچتی ہے۔ اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں کہ آج کی اس مکمل کہانی میں سے کون سا لمحہ آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ لگا۔ اور ہمارے YouTube چینل بامقصد کہانیوں کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔